جو شخص یا جو مسلمان کسی ملک کا بھی ہو، وہ بڑے مسلمان ہے یا نیا مسلم ہے، اس کے پاس ایک موقع ہے، وہ کسی ایسے ملک میں جا کے سیٹل ہونا چاہے، کسی بھی مہذب ملک میں جہاں اس کو اپنی جان کی حفاظت ہے، جہاں اس کو اپنی مال کی حفاظت ہے، جہاں اس کی عزت محفوظ ہے، اب وہ بہتر زندگی باعزت زندگی گزار سکتا ہے اصولوں کے مطابق، قانون کے مطابق، تو وہ اس کا حق ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریئر ٹی وی۔ ایک پروگرام میری نظر سے گزرا، اس میں ایک بڑے معزز، بڑے پڑھے لکھے عالم، ان سے ایک سوال کیا گیا، نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، چھوڑیے اس مسئلے کو، نام کیا لینا کسی کا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ جی ایک صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ میں امریکہ جا کے وہاں جا کے پاسپورٹ حاصل کروں اور وہاں پہ جا کے نوکری کروں، وہاں رہوں، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں، آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک شخص کے لیے آزمائش ہے، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی طرح کی آزمائش سے نہیں گزرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ آپ کا امتحان یہ ہے، یعنی ہر شخص کا، ہر مسلمان کا امتحان یہی ہے کہ وہ تمام شرعی قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو اسلام کی اور صحیح راستے کی دعوت دے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کے رہنا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور وہ بھی ایک غیر مسلم ملک میں۔ یہ تو خیر بالکل کہتے ہیں وہ کہ یہ بالکل سولوشن ٹھیک نہیں ہے، جہاں پہ آپ جا کے رہیں اور پھر وہاں پاسپورٹ حاصل کریں اور وہاں پہ دولت کمائیں، یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ڈس بلیورز کے ملک میں جا یا ڈس بلیورز کے درمیان رہنا یہ غیر شرعی ہے، ان کے درمیان میں نہیں رہنا چاہیے، اپنی زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہاں، اگر آپ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں کسی غیر مسلم ملک میں، یا پھر ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کسی غیر مسلم ملک میں، یا پیسہ کمانے کے لیے، وہ بھی ایک بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق، تو وہ جائز ہے۔ مگر وہاں پہ رہ کے ان کا پاسپورٹ حاصل کرنا اس غیر مسلم ملک کا، یہ قطعی طور پہ غیر شرعی ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مسلسل دعوت دی، اپنے عزیزوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور پھر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کے لیے کہا، اور آپ ہجرت کر گئے مدینہ۔ تو آئیے، یہ خیر ان کا جواب تھا، تو آئیے ذرا اس کا انالیسس کریں اور ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ امریکہ جا کے پاسپورٹ حاصل کریں، پتہ نہیں یہ سارے مسلمان امریکہ کے خلاف کیوں ہو گئے، اپنے گلے میں کیوں نہیں جانتے، یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہر جو شخص اٹھتا ہے اٹھ کے امریکہ کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کھاتے بھی ان کا ہے، مانگتے بھی انہی سے ہیں، سب کچھ انہی سے لیتے ہیں، انہی کے گھر جاتے ہیں اور پھر اسی کو کوستے ہیں۔ آپ اپنے گلے میں جا کے ہیں تو محنت میں زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر ہم ہجرت کریں تو ہمیں کیوں ہجرت کرنی چاہیے، کرنی بھی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور غیر شرعی ہے یا نہیں ہے۔ تو غیر شرعی ہے، شرعی فتوے کا تو مجھے نہیں پتا، وہ تو خیر عالم ہی دیں گے شریف ہونے کا فتویٰ یا نہیں فتویٰ، جو کہ میں تو کوئی عالم نہیں ہوں یا میں کوئی فتویٰ دینے والا نہیں ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اپنے ملک میں رہ کے شرعی قوانین پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، کیا وہاں کے سارے، جس کا نام، اس ملک کا نام اسلامی ملک ہے، وہاں کے جو لاز کے مطابق جو وہاں پہ لاز ہیں، کیا وہ ایک اسلامی ریاست ہے، ایک ریئل اسلامی ریاست ہے؟ یعنی آپ اسے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کو آپ اسلامی کہہ سکتے ہیں؟ ذرا ادھر نظر دوڑائیے اور پھر دیکھیے کہ جس شرعی قوانین کے تحت وہ زندگی گزارنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا وہ ہیں سارے کے سارے وہاں پہ؟
آپ ذرا اپنی طرف نظر تو دوڑائیں پھر ادھر ادھر، اور ذرا مجھے بتائیے کہ کیا وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ کم تولنا، ملاوٹ، غیر معیاری ادویات، رشوت، بدماشی، مائٹ از رائٹ، ظلم، ناانصافی، کم چوری، بددیانتی، غیر معیاری تعلیم، غربت، غیبت، جیلسی، جھوٹ، فراڈ، دھوکے بازی، شراب، جوا، ہاں جی، اور پارٹیاں، ڈسکوز، وہ کیا کہتے ہیں آج کل ایک آئس بلا آئی ہوئی ہے، وہ پارٹیاں ہوتی ہیں آئس پی کے. تو یہ سارا کا سارا جو نظام آپ کے یہاں چل رہا ہے، پتہ نہیں آپ اس کو شرعی کہیں گے یا غیر شرعی کہیں گے. آپ کا کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. مجھے بتائیے آپ غیر شرعی کام زندگی کیسے گزاریں گے؟ آپ کے 50 طرح کے یہاں فرقے ہیں، پتہ نہیں آپ کون سی شرع کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس شرع کی بات کر رہے ہیں. آپ انہوں نے کس شرعی نظام کی بات کی ہے کہ وہاں رہ کے آپ شرعی زندگی گزاریں. اگر یہ سب کچھ آپ ایک ایسے ملک میں رہ کے جہاں کہ آپ رہ رہے ہیں ان کو آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر کیوں نہ کسی ایسی ریاست میں شفٹ ہو جائے جہاں پہ چلو نظام دوسرا ہے، بٹ وہاں پہ آپ کم از کم آپ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی تو گزار سکتے ہیں. کوئی ملک بھی ہو وہ آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، وہ آپ کو قرآن پڑھنے سے نہیں روکتا، وہ آپ کو داڑھی رکھنے سے نہیں روکتا. آپ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. آپ شلوار پہنیں، پینٹ پہنیں، قمیض پہنیں، جیسے آپ نے کرنا کریں. تو کون سا ملک ہے، میں تو سارے ملکوں میں گیا ہوں، کون سا ایسا جو آپ کو روکتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں؟ سب ملکوں میں مسجدیں ہیں، مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، جمعہ پڑھیں، زکوٰۃ دیں، آپ جو دینا چاہتے ہیں کریں. کون آپ کو روکتا ہے؟ جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں، میں کسی ایک ملک کی نہ، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں. جس ملک کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہاں نہ آپ کی عزت محفوظ ہو، نہ آپ کی دولت محفوظ ہو، نہ آپ کی جان محفوظ ہو، اور اس کے برعکس جس کو آپ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، غیر مسلم ممالک کہہ رہے ہیں، آپ ان ملکوں میں چلے جائیں، میں سب میں گیا ہوں، ان میں سے موسٹلی وہ ملک ہیں جہاں پہ آپ رات کے 9 بجے اکیلی لڑکی بھی چلی جاتی ہے تو وہ چلی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، آرام سے جاتی ہے، کوئی ہمت نہیں ہے کسی کی ٹچ کر جائے. اگر آپ تعلیم اور ایکسپیرینس اور کچھ اور، جیسے انہوں نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ جا سکتے ہیں، یہ تھوڑا بہت پیسہ ضرورت کے تحت کمانے کے لیے جا سکتے ہیں. تو پھر میرا سوال یہ ہے، جہاں تک تو تعلیم اور ایکسپیرینس کی بات ہے، تو یہ سارے مسلمان ملکوں نے مل کے، جن کو ہم اسلامی ممالک کہتے ہیں، جن کے پاس بے انتہا پیسہ ہے، ان ساروں نے مل کے کوئی ایسا نظام، کوئی تعلیمی نظام وضع کیا ہے جس میں سارے مسلمان اکٹھے ہو کے پڑھ لیں اور ان غیر مسلموں کا مقابلہ کر سکیں. تو پھر ہم ان کے پاس جاتے کیوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ اس کو جائز قرار دے دیا آپ نے کہ وہاں جا کے لیں. تو آپ نے خود کیوں نہیں اپنا نظام بنایا کہ جس میں ہم تعلیم حاصل کریں؟ ہونا چاہیے تھا نا مسلمان ملکوں کا نظام ایک، جس میں ہماری تعلیم ان سے بہتر ہوتی، ہماری ریسرچ ان سے بہتر ہوتی، ہمارا سسٹم ان سے بہتر ہوتے، ہم بہتر مسلمان ہوتے، ہمارے رویے ان سے بہتر ہوتے، ہماری اخلاقیات ان سے بہتر ہوتی، ہمارا سوشل سسٹم ان سے بہتر ہوتا. تو ہماری کون سی چیز ان سے بہتر ہے؟ ہماری انسانوں کے ساتھ رویے ان سے بہتر ہوتے. آپ اپنے مسلمان ملکوں میں نظر توڑائیں، بول سکتے ہیں آپ کسی کے خلاف، دیکھیں آپ کا کیا شعور ہوتا ہے. وہاں جا کے آپ بولیے، جو مرضی بولیں، آپ کو پوچھتا کوئی نہیں. آپ جس کو مرضی کرٹیسائز کریں، کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے. جائز کرٹیسائز کریں، آپ کسی کو گالی نہیں دینی، بدماشی نہیں کرنی چاہیے، کسی کو کسی کی ذات پہ تنقید نہ کریں، کسی کی فیملی پہ تنقید نہ کریں. جائز کرٹیسائز کریں جو ہے، لیکن آپ کے جتنی مسلمان ریاستیں ہیں آپ ذرا کر کے تو دیکھیں وہاں پہ کہ کیا ہوتا ہے. تو تعلیمی نظام تو آپ نے وضع نہیں کیا، سوشل سسٹم آپ نے ایک بھی وضع نہیں کیا، اکنامک سسٹم آپ کے جیسے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. کچھ ملکوں کے کچھ اور طرح کے ہیں، وہ سارے سیلف سینٹرڈ ہیں، اپنی ذات کے لیے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک فیملی کے لیے، اور دوسری طرف ہیں ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. ان کا اکنامک سسٹم کیا ہوگا؟ تو پھر ہم سارے کے سارے وہیں جاتے ہیں جہاں آپ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں جائیں گے تو وہ غیر شرعی ہو جائے گا. یہ سب کرنے کے بعد پھر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ غیر مسلموں کے مرہون منت کیوں ہیں؟ بھائی مرہون منت کیوں نہیں ہوں گے جب آپ نے تعلیم بھی وہیں سے حاصل کرنی ہے، آپ نے ایکسپیرینس وہیں سے حاصل کرنا ہے، آپ نے جانا بھی ادھر ہی ہے. آپ نے آج وہ آپ کی
میڈیسن صرف بند کر دیں. آپ اس قابل نہیں کہ اپنی میڈیسن بنا سکیں. لائف سیونگ ڈرگز اگر آپ کی آج وہ بند کر دیں تو کون سا ملک ہے مسلمان ملک جو وہ لائف سیونگ ڈرگ بنا سکتا ہے؟ آپ اس کے را مٹیریل نہیں بنا سکتے. دوائی تو بڑی دور کی بات ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس کا را مٹیریل کدھر سے آتا ہے اور وہ کیسے بنے گی دوائی. یہ ساری ملٹی نیشنل کمپنی جو ان کی ہیں وہ ساری واپس چلیں گے. آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو آپ کہتے ہیں وہاں جا کے پاسپورٹ حاصل کرنا وہ غیر شرعی ہے. آپ تنقید کریں. آپ یہ فتوے شتوے جو ہوتے ہیں یہ آپ دیتے رہتے ہیں, لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ وہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. کیا اوقات ہے مسلمان ملکوں کی سائنس کے میدان میں؟ کیا ایجاد ہے مسلمانوں کی سائنس کے میدان میں؟ اللہ تعالیٰ کا, پھر میں وہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام غیر متبدل ہے. قرآن حکیم یا خدا کی ذات جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے. قرآن پاک مسلمانوں کے لیے نہیں آیا, وہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے. اس کو جو بھی حاصل کر لے, جو اس کو پڑھ لے, جو اس پہ عمل کر لے. اس لیے خدا کی ذات بھی اس پوری نوع انسان کے لیے ہے. وہ سب کا خدا ہے. جو اس کے قوانین پہ عمل کرے گا وہ اس کو دے گا. ہم نہیں کریں گے ہمیں نہیں ملے گا. ایک بات اور کیا تھا چلوں کہ یہ جو عالم صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ غیر مسلموں کے ملک میں جا کے پاسپورٹ حاصل کرنا غیر شرعی ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں, جو امیر مسلمان ملک ہیں, تو ان سب لوگوں کے لیے جو غریب مسلمان ملک ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے ملک کو اپنے کھول دیں تاکہ وہاں جا کے لوگ روٹی کمائیں. کیونکہ ہم ان کے مسلمان بھائی ہیں نا. ظاہر ہے ایک مسلمان کا کام آئے گا نا. وہاں تو جانا ہو گیا غیر شرعی, جس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر شرعی ہے, تو پھر یہ سارے کے سارے ان کے لیے پاسپورٹ کھول دیں تاکہ سارے بیچارے پاکستانی میرے جیسے غریب جا کے وہاں پہ نوکری شوکری کریں, روزی کمائیں, روٹی کمائیں. تو وہ تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ جو آپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, وہ جو مسلمان بھائی ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا سلوک کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جب آپ ان غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں جن کو آپ غیر شرعی کہہ رہے ہیں, وہاں جاتے ہیں تو آپ کو عزت بھی دیتے ہیں, آپ کو پاسپورٹ بھی دیتے ہیں, اور آپ کو وہ سارے رائٹس دیتے ہیں جو کہ کسی ایک انسان کو ملنے چاہیے. کئی آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو وہاں جا کے وہاں کی خواتین سے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک چیز ہے کہ ہم جس سے شادی کرتے ہیں کہ وہ ضروری ہے 99% ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے اس کو مسلمان کریں. تو آپ ان لڑکیوں کو پہلے مسلمان کرتے ہیں اور پھر وہ شادی کرتے ہیں, اور تاکہ وہ ظاہر ہے ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ اس کا پاسپورٹ آسان ہو جاتا ہے, یا ویسے ہی آپ کو لڑکی کو پسند آتی ہے, ویسے ہی آپ اس طرح کا کام ایک اچھی نیت سے کرتے ہیں. تو وہ وہاں تک یہاں وہ آپ کو آزادی دیتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے ان کی لڑکیوں سے ان کو مسلمان کر کے ان سے شادی کریں. کبھی آپ یہ کام ذرا ادھر جا کے کر کے دیکھیے جن کو آپ مسلمان ریاستیں کہتے ہیں, اور دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یعنی ایک مسلمان ملک میں آپ دوسرے میں جا کے, جو امیر ملک ہیں وہاں جا کے آپ ان کی لڑکی سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے. اگر آپ نے کہیں چوری کر لی تو آپ کا حشر نشر کر دیتے ہیں وہ لوگ. اور ایک وہ ہیں کہ جو آپ کو اپنی لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دیتے ہیں, اور دوسرا آپ ان کو مسلمان بھی کرتے ہیں ساتھ. تو آپ دیکھیے کہ پھر غیر شرعی کیا ہے. یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی بیٹی سے, بہن سے شادی کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا, اور وہ جس کو آپ غیر مسلم کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے ہاں شادی بھی کرو اور اس کو مسلمان بھی کرو, اس پہ بھی اسے اعتراض نہیں ہے. تو دیکھیے غلط کو غلط جو ہے نا اتنا ہی غلط کہیں جتنا وہ غلط ہے. ان کی باقی بہت ساری چیزوں پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے, بے شمار چیزوں پہ مجھے بھی اعتراض ہے, اور جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, وہ غلط نہیں ہے. وہ آپ ہر چیز کو غلط اینگل سے مت دیکھیے. وہ سب چیزیں جو وہاں کے بورن نیشنلز کے لیے ہوتی ہیں وہ ساری کے سارے رائٹس آپ کو دیتے ہیں. 19-20 بھی فرق نہیں کرتے. وہی تعلیم, وہی میڈیکل, وہی سب کچھ. اب رہا سوال ایک اور چیز, اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارے مسلمان ملک ہیں نا جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, وہ تو کبھی بھی ان غریب مسلمان ملکوں کے لیے یا غریب مسلمان لوگوں کے لیے تو کبھی ان کے دل میں کوئی ایسی نہیں آئے گی کہ وہ کبھی ان کو اپنے برابر سمجھیں. لہذا جو شخص یا جو مسلمان کسی ملک کا بھی ہو, وہ بھلے مسلمان ہے یا نیا مسلم ہے, اس کے پاس ایک موقع ہے,
وہ کسی ایسے ملک میں جا کے سیٹل ہونا چاہے، کسی وہ مہذب ملک میں جہاں اس کو اپنی جان کی حفاظت ہے، جہاں اس کو اپنی مال کی حفاظت ہے، جہاں اس کی عزت محفوظ ہے، اب وہ بہتر زندگی باعزت زندگی گزار سکتا ہے اصولوں کے مطابق، قانون کے مطابق، تو وہ اس کا حق ہے۔ رہی بات اس کی کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال دعوت دی اور لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں، بالکل صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن آج کے دور میں تو اللہ آ کے کسی کو کہنے سے رہا کہ تم ہجرت کرو یا نہ کرو، یہ تو آپ نے ہر ایک بندے نے انڈیپینڈنٹ، اب اللہ نے اسے عقل دی ہے، وہ نبوت تو ختم ہو گئی نا، وہ تو آخری نبی تھے، وہ چلے گئے، اب ان کے بعد نبی آنا نہیں ہے، نہ کوئی کتاب آنی ہے، نہ اللہ کا کوئی ڈائریکٹ پیغام آنا ہے۔ تو اب یہ ہر انسان کا انڈیویجول فرض ہے کہ وہ اپنے ملک میں کتنا محفوظ ہے، کیا فیصلہ کرتا ہے، اسے ہجرت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کس ملک میں رہنا چاہیے کس میں نہیں رہنا چاہیے، کہاں اس کے لیے بہتری ہے، اور کب اسے ہجرت کرنی چاہیے اور کہاں کرنی چاہیے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ اور اس چکروں میں پڑنے کے بغیر کہ وہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، ہاں وہاں جا کے جو بات ایک پتہ کی ہے، وہاں جا کے وہ سب چیزیں اس کو کرنی ہوں گی جو اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، یعنی اسلام کے جتنے ارکان ہیں وہ پورے کے پورے کرنے ہوں گے، اور وہ سب کچھ کرنا ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو حکم دیا، حدیثیں اس کے اوپر موجود ہیں، ساری کی ساری آپ پڑھنی چاہیے، وہ سارے کام کرنے چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اور ہو سکتا ہے وہاں جا کے وہ ایک بہتر مسلمان ثابت ہو اور مزید لوگوں کو مسلمان کرنے کا سبب بنے، اس کو اس اینگل سے سوچنا چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے جیسے بہت سارے مثال کے طور پہ بہت سارے پاکستانی جو امریکہ میں ہیں، آج آپ دیکھیے کہ بہت پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اور اسپیس کے شعبے میں ہیں، میڈیسن کے شعبے میں ہیں، انجینئرنگ کے شعبے میں ہیں، اٹامک انرجی کے شعبے میں ہیں، وہ سارے کے سارے وہ جتنے لوگ تھے جو وہاں گئے، ان کی وجہ سے آج پاکستان نے بھی بہت ساری چیزیں حاصل کی، پاکستان میں بہت ساری چیزیں آئیں، بہتر اکوپمنٹ آیا، بہتر چیزیں آئیں، بہتر ریسرچ آئی، لوگوں نے کام کیا، وہ اپنے ملک میں واپس لے کے آئے۔ تو یہ کہنا کہ وہ جا کے وہاں پہ پاسپورٹ حاصل نہ کریں اور وہاں پہ رہیں نہ کیونکہ وہ غیر شرعی ہے، میرا خیال یہ بات کو مناسب نہیں ہے۔ باقی میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ اس کا فیصلہ کیجئے۔ توجہ کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔